قرآن کا حسن ہے، یہ کلام کی بلاغت ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے، ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں، تو اس پر پردہ ہی پڑ رہتا ہے، پردہ ہی پڑا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے سارے بچے اور میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا، اس کا احسان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے، حسن حدیث کو دیکھ سکتے۔ میرے نبی عبداللہ بن سلام، پہلا دن ہے جمعہ کا، اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے۔ تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ کیا موسیقی ہے، کیا نغمہ ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا، یہی سچا نبی ہے۔ چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت، یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے، شاعروں کو نہیں ہے۔ سبع معلقہ، 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے، 7 لٹکا دیے، اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا۔ سال ہا سال گزر گئے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا۔ 7 شعراء کے قصیدے، اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 6 کفر میں مر گئے۔ تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے۔ لوگوں نے کہا امرؤ القیس کی بہن سے، وہ تو مر گیا تھا، بہن زندہ تھی، کہ تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو اتار دوں گی۔ پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی۔ قرآن سارا بہت فصیح ہے، اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت۔ یا علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت 19 الفاظ، 21 اقسام بلاغت۔ تو یہ آیت اتر، امرؤ القیس کا قصیدہ چمک رہا تھا، قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ففوضع فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسنة جملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ اس کی ابتدا ہے، یہ عالی شان قصیدہ ہے جو امرؤ القیس کا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے۔ میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے اس کا، چونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا، اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، پارسی تھا۔
تو لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلم کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت دو۔ 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے۔ تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے، پہلا دن ہے آج، وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چھڑے ہے۔ گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، ہائے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔